بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا محترم حاضرین گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں اور خطاؤں کا انکار بھی لے کر اگر اللہ تعالیٰ کے ہم عاجزی کے ساتھ گزارش کریں گے، اللہ سے اپنی معافی کی درخواست کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیا ہے، جو معصیت کے مرتکب ہو چکے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجیے، ان سے بتا دیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، جس کا اعلان قرآن پاک میں کیا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کبھی نہیں معاف کرے گا، اور باقی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں انہیں اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو برتا ہے، اللہ کی توحید سے بغاوت کبھی نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خلط کی جسارت نہیں کی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، بغیر درخواست کیے ہوئے، بغیر روئے اور گڑگڑائے ہوئے بھی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیکیوں کی عوض انہیں معاف کر دیا کرتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو بھلائیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان سے بہت ساری برائیاں مٹتے چلی جاتی ہیں۔ تو ہماری نیکی یہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اور ہماری اچھائیوں اور بھلائیوں کے صلے میں ہمارے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقام اونچا ہوتا ہے، یا جو خطرناک ہوتے ہیں، جو سنگین جرائم ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا پڑتا ہے، استغفار کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، ثقل قلبہ، تو اس کا دل سیقل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل چمک اٹھتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، ورنہ گناہ کرتے کرتے دل کالا اور سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر دل نیم مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی ہلچل دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے جب نبی کی بات بتائی جاتی ہے، کوئی ہلچل دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے جب خشیت اور تقوی کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیاہ کر دے۔ یہ دل کب چمکے گا؟ اس دل کی مرمت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چوک ہوتی تھی تو فوراً اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتا تھا۔ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر رکھے ہیں،
اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی، اللہ تبارک تعالیٰ حی کریم، بہت حیا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حیا کرنے والا اور بہت زیادہ کریم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، اپنی معافی کی درخواست کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے اور ویسے ہی حالت ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی ہے صحرا میں بھٹک گیا ہو، اس کی سواری غائب ہو گئی ہو، اونٹ کہیں کھو گیا ہو اور وہ موت کے انتظار میں زمین پر سر رکھ کے لیٹ گیا ہو اور اچانک دیکھے کہ اس کی سواری واپس آ گئی ہے اسی ساز و سامان کے ساتھ، اسی کھانے اور پینے کے ساتھ۔ شاید آپ لوگ اس کا اندازہ نہ کر سکیں، لیکن جو صحرائی زندگی والے ہیں وہ جانتے ہیں صحرا میں بھٹکنے والا وہ موت کے لمحوں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سمندر میں سمت کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ پورب ہے یا پچھم ہے، اتر ہے یا دکن ہے، ایسے ہی صحراؤں میں بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہو پاتی ہے۔ آدمی بھٹک جاتا ہے، مخالف سمت میں نہ جانے کتنے کلومیٹر دوڑتا رہتا ہے اور تھک ہار کے جب توانائی ختم ہو جاتی ہے تو گر پڑتا ہے اور پھر موت آ جاتی ہے۔ آج بھی عالم میں سب سے زیادہ جو اموات درج کی جاتی ہیں وہ صحراؤں میں بھٹکنے کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں، اور کارپوریشن والے باقاعدہ ایسے صحراؤں کے اطراف میں ہیلی کاپٹر کا انتظام رہتا ہے، وہاں سے لاشیں تلاش کی جاتی ہیں اور پھر اٹھا کے ان کے وارثین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا کی مثال دی اور کہا کہ آدمی بھٹک جائے اور اس کا موت غائب ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھا رہے، اچانک جب اس کی آنکھ کھولے تو دیکھتے کہ اس کی سواری تو آ چکی ہے اور اسی ساتھ جو سامان کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے زندگی واپس آئی ہے، موت کے منہ سے نکلا ہوا آدمی ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی اسے، مارے مسرت کے اور مارے خوشی کے کہہ رہا ہو کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ خوشی اور جذبات کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے کی زیادہ کو بھی بہت پسند فرماتا ہے۔ تو جو آدمی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا توبہ کے سلسلے میں ذکر بہت آتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے، بنو قریظہ غزوہ احزاب کے وقت، غزوہ احزاب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ جو دیگر قبائل تھے ان سے آپ نے سمجھوتا کر رکھا تھا، مدینے میں رہنے والے قبائل سے آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو ہمارے اوپر اگر کوئی خطرہ آتا ہے تو ساتھ تمہیں دینا پڑے گا اور تمہارے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہم تمہارے دفاع کے لیے ڈٹ جائیں گے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہو چکا تھا۔ کفار مکہ نے مکے سے پورا ایک لشکر جراح اکٹھا کیا اور مدینے کی ننھی سی عمارت کو اتنے زور سے دھکا دینا چاہا کہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے صحابہ کرام سے مشورے کے ساتھ خندق کھدوایا اور اپنے دفاع کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شامل تھے۔ خندق کھودنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پراگندہ ہو جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت برداشت کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ خطرے والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہرے داری کر رہے ہیں، کیونکہ میں مدینے میں خندق کے قریب بھی میری رہائش تھی۔ جب بھی میں وہاں سے بچوں کو لے کر گزرتا تھا تو مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا تھا۔ دولت عثمانیہ کے زمانے میں ایک اندازہ لگا کہ وہاں 7 مسجدیں لوگوں نے بنائی ہیں جسے 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے۔
تو مسجد فتح کے نام سے آج بھی ایک پہاڑی پر، اسی پہاڑ پر جبل سلا سے لگ کے آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اور اس مسجد کے پاس، اسی کے اطراف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مورچہ سنبھالے ہوئے تھے، یہ آپ کی قیادت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے والے آگے آگے رہتے تھے، بلکہ ان کی امامت آپ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری مشہور ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جب ہم دشمن کا یا لشکر کا جب زور پڑتا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں جا کے پناہ لیتے تھے، اس لیے کہ سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ، سب سے زیادہ جوانمردی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی یہ سنگین حالات تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ جو ہمارے معاہد قبائل ہیں، جن سے ہم نے عہد و پیمان لے رکھا ہے، جن کی عزت اور آبرو اور جان اور مال کی حفاظت کی ہم نے ذمہ داری لی ہے، قسم کھا رکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے غداری کی، بنو قریظہ والوں نے غداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ ایسے موقع پر جب جان خطرے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر راستہ اپنانے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ آپ نے مدینے کے کھجور کو تاوان کے طور پر دینے کا مشورہ بھی قبول کیا۔ لیکن صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم جب کفر کی حالت میں تھے تب ان کی جسارت نہیں تھی کہ ہم سے بغیر لڑے ہوئے ایک دانہ لے لیں، اور آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت دے دی ہے تو کیسے ہم انہیں دے دیں گے؟ اگلے دنوں یہ تیار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے تمہاری جان کی پرواہ ہے، مجھے تمہارے آبرو اور عزت کی پرواہ ہے، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ بہرحال یہ فیصلے بھی رد ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے آگوزاری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی مدد آتی ہے، ایک نہایت تیز و تند ہوا آتی ہے، ان کی تنابیں اکھڑ جاتی ہیں، ان کے خیمے بکھر جاتے ہیں، ان کی ہانیاں اڑ جاتی ہیں، مارے سردی اور ٹھنڈی کے وہ لوگ واپس ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور مکے لشکر جرار واپس چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی ایسے آمنے سامنے لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ 10,000 کا لشکر تھا اور اس وقت مدینے میں بوڑھوں، معذوروں اور بچوں کو بھی ملا کر 10,000 کی تعداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور جب یہ لشکر چلا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بشارت سنائی اور کہا اليوم نغزوهم ولا يغزو علينا، اب آج کے بعد جنگ کی پالیسی بدل رہی ہے، اب آج کے دن کے بعد مکے والے ہم پر اٹیک نہیں کر پائیں گے، اب ہم اٹیک کریں گے۔ اور اس کے بعد سے سن 5 ہجری کے بعد سے مکے کا کوئی لشکر مسلمانوں پر اٹیک نہیں کر سکا اور پہل نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جب آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی کہ انہوں نے غداری کی تھی، تب آپ نے تحقیق کرائی اور اس کے بعد فوراً منادی کرا دی، کہا قریظہ والوں کو اب